السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. جناب صدر معزز و معقر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، طلبہ و طالبات، آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے ماہ محرم اور شیعان علی۔ پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ شیعان علی یعنی شیعیت کب وجود میں آیا۔ جیسا کہ شیخ احمد اللہ القریشی نے فرمایا کہ صنعا کا رہنے والا جو یمن کا دارالسلطنت تھا عبداللہ ابن سبا، یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور اس نے انتشار کی، تشدد اور تفرق، پراگندگی کی بنیاد رکھی۔ آج تک مسلمان امت مسلمہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ کیوں اس کے چکر میں آئے ہم لوگ اور مختلف فرقوں میں بڑھ گئے؟ یہ ان کی سازش تھی۔ مورخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوارا ان کے ایک بڑے سردار جنگ خیبر میں مار دیا جاتا ہے، کسی اور روایت میں ہے کہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور قیصر و کسریٰ جب ان جگہوں پر مسلمانوں کی حکومت آ جاتی ہے تو انہیں ان کے چہرے پہ شکن پڑ جاتی ہے کہ مسلمان آج کی تاریخ میں ہر جگہ قبضہ کر لیں گے تو ہماری داستانیں مٹ جائے گی۔ تب عبداللہ ابن سبا منافق مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اور مسلمانوں کا نبادہ ہو کر مسلمانوں کو پریشان میں، مسلمانوں کو تفرق میں، مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹنا چاہتا ہے۔ لیکن آج وہ یہودی تھا، لیکن آج ہم انہیں نہیں جانتے ہیں، ان کے کرتوت کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج تو شیعہ بلکہ اہل سنت والجماعت کو ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے آج شیعہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اور جو احادیث کریمہ ہم تک پہنچائی ہے ہم انہیں مانتے ہیں، آمنا و صدقنا کے طور پر، سمینا و اطعنا، ہم نے جو سنا مانا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن ان کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مرتب کیا وہی قرآن تھا۔ اب ان کے جانے کے بعد قرآن ان کے امام الغیب، ان کے امام الغیب نے سرہ من رعا کے غار میں چلے گئے۔ اب اس دنیا میں قرآن نہیں ہے، اب اس دنیا میں قرآن صحیح معنی میں موجود نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ 4 کتاب مانتے ہیں، مشہور 4 کتابیں، الاصول الکافی، دوسری کتاب کا نام ہے من لا
تجزی بصار، چوتھی کتاب ہے تہذیب الاحکام. ان کے یہاں جب ہم لوگ جیسے ہم لوگ کتب ستہ کو مانتے ہیں، بہت ہمارے یہاں فضیلت ہے، ان کی یہاں بھی بہت فضیلت ہے. امام نے جو کہہ دیا وہ آمنا صدقنا ہے. نبیوں سے زیادہ رتبہ ان کے یہاں اماموں کا ہے. لیکن بہرحال ان کا دشمنی کب شروع ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ لام تام کرتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو. حضرت عمر اور ابوبکر کے بارے میں، ارے حضرت عمر سے تم دشمنی کرتے ہو. حضرت عمر تو وہ تھے، کسی نے پوچھا کہ شیطان سے کہ تیری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، عمر کے بارے میں مت بولو. عمر جس راستے کا رخ کرتا ہم ڈر سے بھاگ جاتے. یہ عمر ہے اور ان کے بارے میں تم دشمنی کرتے ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں حوض کوثر میں ایک طرف ابوبکر دوسری طرف عمر ہوں گے، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر عمر نے خلیفہ چھین لیا تھا حضرت علی سے. میرے دوستو، آپ کو سمجھنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے. اور شیعہ تو شیعہ ہے، اہل سنت والجماعت کہنے والے بریلی حضرات راستوں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں ڈھول بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس نے چیخ و پکار کی، ماتم کیا، سینہ کوبی کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ماتم کرنا اسلام کی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. آج ہم روزہ کی جو اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہم نہیں جانتے ہیں. میرے دوستو، تاریخ کی کتاب میں ہے کہ ہجرت کب شروع ہوتی ہے. ہجرت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھر سے نکلا. ان کے گھر والوں کو علم ہوا، بیوی چھین لی گئی، بیٹا چھین لیا گیا. جب بیٹا چھینا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ 1000 بیٹے ہو محمد پہ قربان. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی، سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا. لیکن آج ہم شیعہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم تاریخ کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. محترم حضرات، یہیں سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.